اللہ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑے اور قیامت سے قبل توبہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والے جو نشانیاں بتائی ہے ان میں بہت سی پوری ہو چکی ہے، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ ان پیشن گوئیوں میں ایک بڑی پیشن گوئی امام مہدی کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مدینہ اور مکہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موقف یعنی محمد ہوگا اور اس کا باپ کا نام میرے والد کے نام کے موقف یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی۔ لیکن اس تاریک دور میں ایک نور پھوٹے گی، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پورے دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ امام مہدی کو مبعوث فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یہ پابندی کس کے جانب سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کے جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کے طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدا میں مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کے طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے کو محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق مستدرک الحکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ باغے باغے امام مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے افسوس تم کتنے ہی معاہدے کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہے اور آسمان میں بھی مہدی ہے۔ لہٰذا امام زمانہ امام مہدی کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوگی جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا، جن کے پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہے۔
لہٰذا ان نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ احادیث شریف میں امام مہدی کا حلیہ اور شکل و شبیب تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کے مسجد کے شرق مینار پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے حضرت امام مہدی نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی بھی محسوس کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہوگی۔